روحانی علاج، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت ہے، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے۔ اللہ پاک سے ہم عافیت کی دعا کرتے ہیں، عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو عاشقان رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں، اللہ پاک ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائیں۔ ہم عافیت کی بھی دعا کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کو بھی اور ہمیں بھی عافیت اور سلامتی نصیب فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجتوں پر رحمت کی نظر فرمائیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ماشاءاللہ موجود ہیں۔ کیسے ہیں سرور بھائی؟ رمیز بھائی، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ۔ ناظرین، آپ کا اپنا پروگرام ہے، انشاءاللہ الکریم آپ کے کالز بھی ہم شامل کریں گے، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل اس پروگرام کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کے لیے، ناظرین کے لیے الحمدللہ دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہت سارے ناظرین کی یہ خواہش ہوتی ہے، میسیجز آتے ہیں، کالز آ رہی ہوتی ہیں، پیغامات دے رہے ہوتے ہیں دعا کروا دی، کیونکہ مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں عاشقان رسول دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ کون اللہ کا نیک اور برگزیدہ، اس کا مقرب، اس کا پسندیدہ بندہ دعا میں شامل ہو جائے، کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے اللہ پاک کرم فرما دے۔ تو دعا میں بھی شامل رہیے گا، اللہ پاک ہم سب کی جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ تو آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ جنید بھائی، روحانی علاج پروگرام میں یہ معلوم کرنا تھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرما دیجئے کہ گناہوں سے نفرت ہو جائے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے، اور دعا بھی کیجئے گا کہ اللہ پاک مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب آمین 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 آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے رمیز بھائی؟ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وظیفہ عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ یہ اس کو کثرت سے پڑھیں گے اٹھتے بیٹھتے تو انشاءاللہ گناہوں کی عادت جو ہے وہ چھوٹ جائے گی، گناہوں سے نفرت ہو جائے گی۔ یہ یا عفو وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے، اللہ نے چاہا تو گناہوں سے نفرت بھی ہوگی اور دل گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یا عفو وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کی کوئی تعداد ہے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ کثرت سے پڑھتے ہیں، کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، کوئی وقت بھی مخصوص نہیں ہے؟ کوئی وقت مخصوص نہیں، جب چاہیں جس جب وقت چاہیں جیسے چاہیں یہ پڑھتے ہیں۔ یا عفو، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی۔ اور دیکھیں صحبت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے نا، اچھی صحبت اختیار کریں، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، اور صحبت یہ نا اثر رکھتی ہے نا۔ اگر بروں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اس کا اثر تو ظاہر سی بات ہے ہماری طبیعتوں کے اندر بھی آئے گا، ہمارے افعال میں بھی آئے گا، ہمارے کاموں کے اندر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ تو اچھی صحبت اختیار کریں، عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ ماشاءاللہ بہت الحمدللہ آپ کو اپنے اندر حیرت انگیز تبدیلی نظر آئے گی، گناہوں سے بچنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اجتماعیت میں دیکھیں برکت رہتی ہے، بندہ جب تنہا ہوتا ہے نا، اکیلا ہوتا ہے، تو پھر شیطان اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ گناہوں کی طرف نکل جاتا ہے۔ اجتماعیت میں رہیں، ایک ماحول کے ساتھ، اچھے دینی ماحول کے ساتھ اٹیچ رہیں، انشاءاللہ الکریم اس کے فوائد آپ کو نظر آئیں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے ہم۔ اگر کسی کو بار بار الٹیاں یعنی قے آ رہی ہو اور طبیعت میں بے چینی ہو رہی ہو اور جی بھی متلا رہا ہو تو ایسی صورت میں کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ پلیز اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے، اور روحانی علاج پروگرام میں آپ تمام بھائیوں سے دعا کی بھی عرض ہے۔ جی بالکل بالکل، انشاءاللہ الکریم دعا بھی کریں گے، اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ اور یہ ہوتا ہے بعض اوقات اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ الٹیاں لگ جاتی ہیں، قے آنا شروع ہو جاتی ہے، جی متلانا شروع ہو جاتا ہے۔ کئی مریضوں کے ساتھ تو اس طرح کی پرابلم رہتی ہے کہ کچھ کھایا، اب کھانے کے بعد
کھانا ہضم نہیں ہوا، وہ الٹیاں لگ گئیں، جی متلانا شروع ہو گیا، بد ہضمی کے بعد اوقات شکایت ہو جاتی ہے، طبیعت میں ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، پریشان نہ ہو، اس کے کچھ مخصوص بتائیں، پھر نوٹ کیجیے گا رمیز بھائی، اس کا وظیفہ بھی آپ سے معلوم کرتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام عمر رضا ہے، میرے جی تائی جان کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ ان کے لیے اکبر۔ مغفرت کی دعا کیجیے گا، اور میرے نانا کے لیے بھی مغفرت کی دعا کیجیے گا۔ عمر رضا ہیں، ماشاء اللہ۔ عمر بھائی، اللہ پاک آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے تایا جان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کے تایا جان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائیں، غریق رحمت فرمائیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائیں۔ اور آپ نے نانا جان کے حوالے سے بھی کہا کہ ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں، اللہ پاک آپ کے نانا جان کی بھی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائیں، اللہ پاک ہمارے تمام مرحومین کی اور فوت شدہ تمام مسلمانوں کی اللہ پاک بخشش و مغفرت فرما دیں۔ آپ بھی خوب اصال ثواب کیا کریں، اپنے تایا جان کے لیے بھی، نانا جان کے لیے، تمام مرحومین کے لیے خوب اصال ثواب کریں۔ سورہ فاتحہ تو یقیناً عمر رضا آپ کو آتی ہوگی، اور سورہ اخلاص بھی آتی ہوگی، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اگر پڑھ سکتی ہوں، نہیں پڑھ سکتے درود پاک پڑھ لیں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے تایا جان کو بھی، اپنے نانا جان کو بھی، اور اپنے تمام مرحومین کو بھی آقا کی ساری امت کو بخش دیں، دل ہی دل میں نیت کر لیں کہ اللہ پاک میں نے تمام مرحومین کو یہ بخشتا ہوں، قبول فرما لیں انشاءاللہ الکریم، سب کے ثواب کے برابر ہمارے بھی نامہ اعمال میں ثواب شامل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی رمیز بھائی، الٹیاں اگر کسی کو آتی ہوں، جی متلا رہا ہو، طبیعت میں بے چینی ہو، کیا وظیفہ پڑھیں؟ یہ ایک آیت مبارکہ ہے، وہ عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو کاغذ پر لکھ کر مریض کو انشاءاللہ دھو کر پلائیں گے، اللہ نے چاہا شفا حاصل اچھا، ہوگی۔ یہ اس کو پڑھنی ہے یا لکھ کر پلانی لکھ ہے؟ کر جو ہے وہ پلانی ہے، پڑھنی نہیں ہے، نہیں نہیں، لکھ کر پلانی ہے نا؟ کیا طریقہ ہوگا اس کا؟ پڑھتا ہوں انشاءاللہ، اس کو نوٹ بھی فرما لیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ ماشاء یہ لکھ کر جو ہے وہ کاغذ پر ان کو دھو کر پلائیں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو الٹیاں رک جائیں گی۔ اللہ۔ دھونے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کو لکھ کر پانی کی بوتل پانی میں میں ڈال دیں، بوتل میں ڈال دیں اور صحیح ہے، پھر اس کو واپس نکال دیں، صحیح، مریض کو پلا دیں۔ مریض کو پلا دیں، کتنے دن تک یہ پلائیں؟ یہ ایک دفعہ پلائیں انشاءاللہ، اللہ صحیح۔ نے چاہا تو۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مریض تو خود نہیں لکھ سکتا نا، گھر کا کوئی بھی فرد یا کوئی بھی آیت فرد مبارکہ- یا آیت مبارکہ لکھ کر کاغذ پر پانی میں ڈال کے ان کو پلا دیں انشاءاللہ۔ اچھا، اس میں دیکھیں ایک بات میں عرض کرتا چلوں ناظرین کو، یہ آیت مبارکہ جو لکھنے کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا، لکھنا باوضو ہے آپ نے، اور بے وضو بھی اس کاغذ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، باوضو آپ اس آیت مبارکہ کو لکھیں، اور باوضو ہی آپ نے پانی کی بوتل میں اس آیت مبارکہ کو لکھ کر، کاغذ پر لکھ کر، پھر وہ باوضو پانی کی بوتل میں ڈالنا ہے، پھر یہ مریض یہ کو پانی آیت پلائیں۔ مبارکہ جو ہے سورہ یاسین میں ہے، سورہ یاسین شریف کی آیت 23واں پارہ ہے سورہ یاسین، 77 آیت آیت نمبر 77 ہے، صحیح 77۔ ہے۔ سورہ یاسین شریف کی آیت مبارکہ ہے، یہ پلائیں انشاءاللہ الکریم، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ لکھنا باب وضو ہے، اور اس میں دیکھیں اعراب لگانے کی، زبر زیر پیش لگانے کی حاجت نہیں ہے، اللہ پاک کرم فرمائے گا، جلد اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میسیجز بھی ہیں کچھ۔ اچھا، یہ امتحان میں کامیابی کا وظیفہ آپ نوٹ فرما لیں، اور پھر ابھی انشاءاللہ کریم وظیفہ معلوم کرتے ہیں۔ استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ میسیجز ہیں سرور بھائی۔ یہ ایک میسیج آیا کہ میرا نام محمد عثمان طارق ہے، کزن کا نام محمد سائم ہے، اور والدہ کا نام نورین اختر ہے، جب سے پیدا ہوا ہے بیمار رہتا ہے، اب 8 سال کا ہے، نہ بات کرتا ہے، نہ ہی رات کو سوتا ہے، ان کا استخارہ بھی کریں، دیکھیں کیا معاملات ہیں، اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا۔ سائم نام ہے بچے کا۔ جی اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری والدہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، ان کے جسم میں درد رہتا ہے، استخارہ کر دیں، بتائیں کیا مسئلہ ہے، کوئی جسمانی بیماری ہے یا کوئی روحانی مسئلہ ہے، اس حوالے سے استخارہ کیجیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جنید بھائی ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ ہمارا رشتہ ہو جائے، کافی پریشان ہے، جہاں سے بھی رشتہ آتا ہے گھر والے انکار کر دیتے ہیں، دعا کیجیے گا، اللہ پاک نیک صالح عافیت کے ساتھ اچھے رشتے نصیب فرمائیں انشاءاللہ کریم، اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، میرا نام سبیہ ہے، والدہ کا نام رضیہ بی بی ہے، 8 سال سے بیمار ہوں، رات کو ڈر بھی لگتا ہے، علاج کروا کر تھک گئی ہوں، عمر 24 سال ہے، اور بہاولپور سے انہوں نے یہ میسیج کیا ہے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے استخارے کے حوالے سے، بلال نامی ہے، والدہ کا نام صفیہ نسرین ہے، طبیعت ناساز رہتی ہے، پلیز استخارہ کیجیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، میرا نام سمرین اختر ہے، والدہ کا نام نسرین اختر ہے، کافی عرصے سے رشتہ نہیں ہو رہا، بڑی کوشش کر رہے ہیں، پلیز دعا بھی فرما دیں، اور اس
استخارہ بھی فرما دیجیے، اور رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں، اچھے رشتے آئیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ تقریباً 4 سال ہو چکے ہیں میری شادی کو، 3 بچے ولادت کے بعد وفات پا گئے، میں خود بھی بیمار ہوں، بہت آزمائش میں ہوں، زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے، استخارہ کر کے بتا دیجیے کیا معاملات ہیں۔ مہوش نام ہے اور والدہ کا نام شہناز سے، خصوصی دعا بھی فرمائیے گا، اللہ پاک دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ صبر اور صبر اور صبر سے کام لیجیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے، اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے۔ یہ ایک رسالہ میں آپ کو دکھاتا ہوں نا، یہ ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کا بڑا شاندار بڑا زبردست رسالہ ہے۔ یہ ہے بڑا پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ولادت کے بعد اگر جیسے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے، جو نابالغ بچے انتقال کر جاتے ہیں، تو یہ جو ہے نا، اس میں آپ یہ پڑھیں، پڑھنے والے کو کیا فضیلت حاصل ہوتی ہے، کیا اس کو اس کے لیے بشارتیں ہیں، کیا فضیلتیں ہیں، انشاءاللہ الکریم ایمان تازہ ہو جائے گا نا۔ صحیح ہے، تو یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس سے بچوں کی حفاظت کے لیے اور ولادت کے بعد بچے بیماریوں سے محفوظ رہیں، آزمائشوں سے محفوظ رہیں، بچوں کو کوئی موذی امراض نہ ہو، تو اس کے کچھ مخصوص وظائف بھی اسی رسالے میں لکھے ہوئے، یہ ضرور حاصل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فوائد حاصل ہوں گا۔ بقیہ نوٹ کر لیا ہے آپ کا، مطلب یہ استخارہ بھی کرواتے ہیں اور پھر وظائف بھی آپ کو بتائیں گے۔ امتحان میں کامیابی کا کیا وظیفہ ہے؟ امتحان میں کامیابی کے لیے وظیفہ عرض کرتا ہوں انشاءاللہ، 5 نمازوں کے بعد یا ذل جلال والاکرام 101 بار پڑھیں اور کامیابی کی دعا کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو امتحان میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اچھا، ایسا کوئی وظیفہ ہے رمیز بھائی کہ بھائی پیپر دینے کے لیے جا رہے ہیں نا، ایک دل میں ایک ڈر و خوف ہوتا ہے امتحانات دینے کے لیے جب جا رہے ہوتے ہیں، بھائی اب پتہ ہے کہ پیپر ہاتھ میں آنے والا ہے، اور اب میں نے ظاہر سی بات ہے پیپر دینا ہے، سوالات حل کرنے ہیں، تو پیپر شروع کرنے سے پہلے کا کوئی ایسا وظیفہ پتہ چل جائے کہ ہمارے لیے آسان بھی ہو جائے اور سوالات بھی ہمیں آ جائیں، اور ذہن میں ہمارے ایک اس طرح کی چیزیں، اس کے جوابات آتے رہیں نا، اور خیر و عافیت کے ساتھ پیپر مکمل ہو جائے۔ چلو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، بالخصوص وہ طلبہ، وہ افراد کے جن کے امتحانات ہونے والے ہیں، پیپر ہونے والے ہیں، بعض اوقات انٹرویو دینے کے لیے جانا پڑ جاتا ہے، تو جانے سے پہلے آپ جو ہے نا 20 مرتبہ یا نافعوں یہ آپ پڑھ لیا کریں۔ آپ پیپر دینے جا رہے ہیں، امتحانات دینے جا رہے ہیں، پیپر شروع کرنے سے پہلے 20 مرتبہ یا نافعوں یا نافعوں، یہ پیپر دینے سے پہلے ہی آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، تو الحمدللہ عز و جل وہ پیپر آپ کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا، اور آپ کی خواہش ہے یقیناً کہ اچھا پیپر میں کر کے آؤں۔ دیکھیں، تیاری، محنت اور لگن اور پورا سال ان اسباق کی تیاری، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ، تکرار کا سلسلہ، یہ سارا ایک ہونا چاہیے جو امتحانات کی تیاری کے تقاضے وہ بھی پورے ہوں، ساتھ ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں، غیبی طور پر الحمدللہ عز و جل مدد ہوتی رہے گی، اللہ پاک کی رحمت سے کامیاب ہو جائیں گے۔ محنت تو ظاہر سی بات ہے، دیکھیں کوشش، محنت یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ اب ایک شخص پورا سال محنت ہی نہ کرے، پڑھے ہی نہ، اور امتحانات کے دنوں میں بولے کہ بھائی میں تو صرف وظیفہ پڑھوں، پڑھ کر پیپر کر کے آؤں اور کامیاب ہو جاؤں۔ محنت کوشش کریں، کوشش بھی کریں، محنت بھی کریں، اسباق کی تیاری بھی کریں، تیاری کر کے جائیں، انشاءاللہ الکریم پھر جا کر اس کی برکتیں ملیں گی۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کے استخاروں کی جوابات کا۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے میسیجز کیے تھے، پہلے میں آپ کے میسیجز استخاروں کے حوالے سے شامل کرتا ہوں۔ جی سرور بھائی۔ ہمارے کالر تھے محمد عثمان، اور انہوں نے سائم کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا کہ پیدائشی طور پہ بیمار ہے، کافی بیمار رہتے، تقریباً 8 سال عمر ہو گئی ہے، اللہ پاک شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ دیکھیں، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ ہے، آپ وظیفہ نوٹ فرما لیں، یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر اس بچے پر روزانہ دم کر دیا کریں، پانی وغیرہ پر بھی انہیں دم کر کے پلایا کریں، اللہ نے چاہا تو شفائے کاملہ نصیب ہوگی۔ اسی کے ساتھ ایک ہمارے بھائی تھے، انہوں نے اپنی والدہ کے استخارے کا کہا لیکن نام نہیں بتایا، تو بہرحال آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، روزانہ 100 مرتبہ اللہم انت الباسط پڑھ کر اپنی والدہ پر دم کر دیں، اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی۔ ایک کالر تھے، انہوں نے سبیحہ بنت رضیہ، ان کے متعلق استخارے کا کہا، 8 سال سے بیمار ہیں۔ دیکھیں، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ ہے، اللہ پاک تمام امراض کو دور فرمائے، شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، روزانہ 1000 مرتبہ یا حیو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے،
इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से शिफा याबी नसीब होगी। बिलाल बिनते सफ़िया इन्होंने भी कहा कि तबीयत नासाज रहती है, इस्तिखारा करके देखें। देखिए इस्तिखारे में बीमारी का ही इशारा है। अल्लाह पाक आपके तमाम अमराज को दूर फरमाए। आप वजीफ़ा नोट फरमा लें, रोज़ाना कसरत के साथ अल्लाह तबारक व तआला का ये सिफ़ाती नाम या मुईदु कसरत के साथ पढ़ते रहिए। अल्लाह ने चाहा तो जिस तरह का भी जो भी अमराज आपको है इंशाअल्लाहुल करीम ये दूर हो जाएंगे। समरीन इनका इस्तिखारा किया गया, रिश्ते में रुकावट है। देखिए इस्तिखारे में नज़र बद का इशारा है। आप वजीफ़ा नोट फरमा लीजिए, रोज़ाना रात सोने से पहले 300 मरतबा या वहाबो अल्लाह तबारक व तआला का सिफ़ाती नाम या वहाबो पढ़कर अपने रिश्ते में आसानी के लिए जो रुकावटें हैं इससे दूर हो जाए, इसके लिए दुआ कीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह ने चाहा तो नेक रिश्ता ये मुयस्सर हो जाएगा। महविश बिनते शहनाज इनका इस्तिखारा किया गया कि विलादत के बाद बच्चों का इंतकाल हो जाता है। देखिए इस्तिखारे में कोई नज़र बद बंदिश वगैरह के मामलात नहीं है। अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाए। आप पे और आपके घर वाले हैं, मतलब दोनों मियाँ बीवी, हर नमाज के बाद 300 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का मामूल बना लीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से आप साहिबे औलाद हो जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये वज़ाइफ भी आपको बताए गए, कुछ वज़ाइफ अमीर सुन्नत के इस इस्लामी रिसाले में भी मौजूद हैं, तो ये ज़रूर हासिल कीजिएगा, डाउनलोड कर लें। इसमें भी बहुत सारे वज़ाइफ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के इसमें भी लिखे हुए हैं। आपके मसाइल हल होते चले जाएंगे इंशाअल्लाह करीम। रूहानी इलाज के स्टॉल से रब्ता करके तावीज़ात वगैरह भी हासिल कीजिए अपने मसाइल के हल के लिए। अल्लाह पाक करम फरमाएगा, बीमारियाँ, तकलीफ़ें, परेशानियाँ सब इंशाअल्लाह करीम दूर होती चली जाएंगी। वह हिम्मत रखना है, हौसला रखना है, अल्लाह पाक करम फरमाने वाला है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद आपके कॉल्स की जानिब, देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं। कॉल चलाइए। भाई नाम है, मैं घाट से बात कर रहा हूँ। औलाद वगैरह नहीं हुई है, इसके हवाले से अपना औलाद वज़ाइफ वगैरह है बता दें। चलिए नहीं, हुसूल औलाद का वजीफ़ा नोट कीजिएगा। रमीज़ भाई अभी मालूम करते हैं आपसे इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मुझे अपने बेटे का इस्तिखारा करवाना है। बेटे का नाम है मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक मदनी और उसकी अम्मी का नाम है आना मुकम्मल। तो उसका इस्तिखारा करवाना है कि वो रात को ना सोता सोता उसको खांसी होने लगती है ज़्यादा और वो काफ़ी दुबला भी है, तो उसका इस्तिखारा करवाना था कि क्या मामला है। सही, अबू बकर नाम बच्चे का आपने बताया ना, बच्चा जिस्मानी तौर पर कमज़ोर भी है। अभी इस्तिखारा करवाते हैं और फिर इंशाअल्लाह करीम वज़ाइफ आपको बताते हैं। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मोहम्मद रियाज अतारी डांडी मस्जिद कॉलोनी सर्च कर रहा हूँ। जुनैद भाई कैंसर के हवाले से कोई वजीफा हो तो प्लीज़ बता दीजिए। और जुनैद भाई आपसे अर्ज है कि जो हमारे कैंसर के मरीज़ हैं उनके लिए खुसूसी दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक तमाम को शिफाए कामिला आजिला नाफिया अता फरमाए। आमीन 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 आमीन। अल्लाह पाक तमाम मरीज़ों पर रहमत की नज़र फरमाए, बिलखुसूस जो कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हैं अल्लाह पाक उन्हें भी शिफा अता फरमाए। जो मुसलमान हस्पतालों में दाखिल हैं, जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, अल्लाह पाक ऐसे मरीज़ों को भी हिम्मत, ताकत, क़ुव्वत नसीब फरमाए। कैंसर के मरीज़ों के लिए कुछ ख़ास वज़ाइफ हैं, वो इंशाअल्लाह करीम मैं भी आपको अर्ज़ करता हूँ इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मैं रिहायशी गुजरात बीओ वाली का हूँ और मेरी वाइफ बेगम को जनात का मसला था, तो मैं बहुत बड़े बड़े पीरां को गया तो मैनू आराम नहीं आया। मैं फिर इत्थे दावत इस्लामी फलाने मदीना गुजरात में आया हूँ, तो तवीज़ वगैरह लिए हैं, तो मेरे मरीज़ माशाल्लाह बहुत बेहतर है तबीयत है उन्होंने ते मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मौलाना मोहम्मद लियास कादरी साहब का कि उनकी दुआओं के सदक़े से हमारे मरीज़ को शिफा हो गई है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुबारक हो आपको, अल्लाह पाक करम फरमाने वाला है। गुजरात में भी अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का मदरी मरकज़ फ़िज़ान मदीना मौजूद है, वहाँ पे भी रूहानी इलाज के स्टॉल लगते हैं। बल्कि गुजरात शहर में तो कई मकामात पर रूहानी इलाज के स्टॉल लगते हैं। फ़िज़ान मदीना में भी अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी इलाज का स्टॉल लगता है। बीमारियों से हिफाजत के लिए, परेशानियों से हिफाजत के लिए तावीज़ात दिए जाते हैं। बल्कि दुनिया के 36 से ज़ायद ममालिक में दावत इस्लामी के तहत रूहानी इलाज किए जाते हैं। जहाँ जहाँ दावत इस्लामी के मदनी मराकज़ कायम हैं, तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी
روحانی علاج بھی ہوتا ہے، تعویذات بھی دیے جاتے ہیں فی سبیل اللہ، کوئی پیسے، کوئی چارجز وغیرہ، کوئی فیس وغیرہ نہیں لی جاتی، فی سبیل اللہ روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ اور یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے تعویذات کی برکتیں ہیں کہ لوگ مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ بتایا نا کہ جنات کے اثرات ماشاءاللہ دور ہو گئے، بہت سی جگہ پر بھی آپ گئے، اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے اور شفا دینے والی ذات۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ پاک ہی ہے، اللہ پاک کی حقیقت میں شافی الامراض ہے۔ ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں وہ بھی اپنا روحانی علاج کے لیے دعوت اسلامی کے جہاں جہاں دینی مراکز ہیں، مدنی مراکز ہیں، جہاں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں، اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ جہاں دیکھا جاتا ہے، وہاں سے تعویذات حاصل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ روحانی علاج پروگرام میں میرا یہ سوال تھا کہ اگر کسی کا بخار نہ اتر رہا ہو، کافی علاج بھی کروایا ہو، دوائیاں بھی لی ہوں، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ اس حوالے سے کوئی وظیفہ یا دعا ہو تو ارشاد فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیر۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم، اس کے روحانی علاج بھی ہیں، وظائف بھی ہیں، رمیش بھائی معلوم کرتے ہیں انشاءاللہ الکریم ابھی آپ سے۔ اچھا، استخاروں کے حوالے سے کچھ کالز بھی تھیں سرور بھائی، کچھ میسیجز میں آپ کی طرف بڑھا دیتا ہوں، پھر تمام کے جوابات ایک ساتھ آپ سے معلوم کریں گے۔ یہ کافی سارے میسیجز آئے ہیں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ محمد آصف اتاری لیہ سے عرض گزار ہوں، استخارہ کروانا تھا کہ ہم نے ایک شخص سے پیسے لینے تھے، وہ شخص اب رابطہ نہیں کرتا ہم سے اور پیسے نہیں دے رہا، رقم بہت زیادہ ہے، اس لیے برائے مہربانی استخارہ بھی کر دیں اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے گا۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ چھوٹے بچے کی نظر سے حفاظت کے لیے کوئی تعویذ بتا دیں۔ جی انشاءاللہ الکریم میں عرض کرتا ہوں ابھی آپ کو نا۔ یہ ایک اور میسیج آیا تھا شاہ زمان، انہوں نے دعا کے حوالے سے کہا ہے کہ حضرت دعا کی درخواست ہے، اللہ پاک اپنا پسندیدہ بندہ بنائے، اللہ پاک ہمیں بھی اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، نیک بنائے، متقی بنائے اللہ پاک ہم سب کو بھی۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے بھائی ہیں، ذہنی مریض ہیں، اس کا علاج بھی کیا مگر کوئی فرق نہیں پڑا، اس کے لیے استخارہ بھی فرما دیں۔ بھائی کا نام سخاوت ہے اور والدہ کا نام حمیدہ ہے۔ اچھا، یہ محمد شیراز صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ شیراز رضا بات کر رہا ہوں لاہور سے، تو میرے جب پیپرز نزدیک آتے ہیں تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، استخارہ فرما دیجیے کیا مسئلہ ہے، کیا ٹینشن کی وجہ سے ہے، خوف کی وجہ سے ہے، یا کوئی روحانی مسئلہ ہے ان کے ساتھ، یہ استخارہ بھی کیجیے گا۔ اور امتحانات کے دنوں میں طبیعت اچھی رہے تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ شمعونہ نام ہے، والدہ کا نام سیرا بی بی ہے، بیمار ہیں، گلا خراب ہے، بخار ہے، دوائی لے رہے ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہے، استخارہ کیجیے گا۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ شاہد منور نام ہے، بشرا بیگم والدہ کا نام ہے بھائی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بیمار ہو گئی ہیں، ابھی تک ٹھیک نہیں ہو پا رہی، صحت بھی ان کی بہتری کی طرف نہیں آ پا رہی، شوگر کا بھی ایشو ہے، دعا بھی کریں اور ان کے لیے استخارہ بھی کریں اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا۔ یہ آپ سب کے استخارے فرما لیں سرور بھائی؟ جی لبیک انشاءاللہ جوابات آپ سے وظائف سے معلوم کرتے ہیں۔ یہ ایک میسیج آیا تھا، انہوں نے کہا تھا رمیز بھائی بخار نہیں اتر رہا، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا تعویذ بنانے کا طریقہ بتا دیں کہ بخار اتر جائے۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے لازم، بہت سی جگہوں سے دوائیاں لے لی، بڑے سے بڑے ڈاکٹرز کو دکھا دیا، کئی ہسپتالوں کے چکر لگا لی، مریض ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہوتا، بخار نہیں اتر رہا ہوتا، تو اب کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اگر دواؤں سے بخار نہیں اتر رہا ہو، روحانی علاج کیا پڑھیں؟ جی، کیا عمل عرض کرتا ہوں انشاءاللہ اس کے مطابق عمل کریں گے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا فائدہ ہوگا اور 3 دن کے اندر اندر انشاءاللہ بخار اتر جائے گا۔ اچھا، 3 دن کے اندر انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی، عمل کے دوران اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ مریض سوتی کپڑے جو ہے وہ پہنے، یعنی کاٹن کے کپڑے پہنے، اس کے علاوہ جو آرٹیفیشل مصنوعی دھاگے کے بنے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں وہ نہ پہنے۔ اب کوئی درست قرآن پڑھنے والا ہو تو وہ باوضو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھے، یعنی ہر مرتبہ سورہ قدر کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھ کر اتنی بلند آواز سے پڑھے کہ مریض بھی سنے اور مریض پر دم بھی کر دے، اور ساتھ میں کسی پانی کی بوتل پہ بھی دم کر دے اور مریض وہ وقتاً فوقتاً پیتا رہے، اور یہ عمل 3 دن تک کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو اس دوران ہی بخار اتر جائے گا انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، مریض تو خود نہیں پڑھ سکے گا، کوئی دوسرا ہی پڑھ کر، کوئی دوسرا اگر پڑھ لے تو انشاءاللہ اس سے بھی اللہ نے چاہا فائدہ ہوگا۔ اور مریض ویسے اگر خود پڑھنا چاہے تو پھر یہ تو بہتر ہے وہ خود کوئی اور وظیفہ پڑھے یا یہی وظیفہ پڑھے؟ یہی وظیفہ پڑھ یہی وظیفہ خود بھی پڑھ سکتا ہے ماشاءاللہ۔ چلیں جی، بخار سے حفاظت کا وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا، اور اس وظیفے کی تاثیر یہ ہے، خصوصیت یہ ہے ناظرین،
3 دن کے اندر، صرف 3 دن میں الحمدللہ بخار اتر جاتا ہے۔ بلکہ ایک اور چیز چلے میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ہمارے وہ ناظرین کے جن کا بخار نہیں اتر رہا، یا گھر میں اگر ابھی بھی کوئی بیمار ہے، یا آپ کی فیملی میں کوئی بیمار ہے، والدہ بیمار ہیں، یا کسی کا والد صاحب کو بخار ہے، یا بچوں کو بخار ہے، تو اس کے کچھ خاص تعویذات روحانی علاج کے اسٹال پر دیے جاتے ہیں، جہاں دعوت اسلامی کے تحت روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں۔ ان تعویذات کی خصوصیت یہ ہے کہ 12 گھنٹے کے اندر اندر الحمدللہ بخار اتر جاتا ہے۔ اور میرا تو مشاہدہ ہے، میں نے دیکھا ہے، تجربے میں بھی ہے کہ الحمدللہ عز و جل جب یہ تعویذات استعمال کیے ہیں یا کروائے گئے تو الحمدللہ بخار اتر جاتا ہے ماشاءاللہ۔ یہ کچھ مخصوص تعویذات ہوتے ہیں، اس کا مخصوص ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آپ آ جائیں روحانی علاج کے اسٹال پر، یہ تعویذات حاصل کر لیں انشاءاللہ الکریم، 12 گھنٹے میں بخار اتر جائے گا۔ اچھا جی، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، ریاض نام آپ نے بتایا تھا کہ کینسر کے حوالے سے کوئی وظائف بتا دیجئے۔ یہ مرض بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے، اور جو مسلمان اس مرض میں مبتلا ہیں اللہ پاک انہیں بھی شفا عطا فرمائے۔ قرآن سے کینسر کا روحانی علاج میں عرض کرنے لگا ہوں، نوٹ کیجئے گا، اور یہ وظیفہ الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کا عطا فرمایا ہوا ہے، جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہے۔ مریض خود پڑھنا چاہے، اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ نہیں پڑھ سکتا مریض، نہیں پڑھ سکتا، کوئی مسئلہ نہیں، گھر کا کوئی فرد جس کے قواعد و مخارج تلفظ درست ہو وہ اس وظیفے پر عمل کر لے، وہ پڑھ کر مریض پر دم کریں۔ طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیے قرآن پاک کے 16 پارے میں ہے سورہ مریم، 16 پارے میں ہے سورہ مریم، یہ پڑھنا ہے، اور اس سورت کے اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، تشہد میں، تشہد کے بعد، التحیات کے بعد درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اب جب یہ وظیفہ مکمل ہو جائے تو آپ پانی پر دم کر دیں۔ اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے نا، یہ مریض کو صبح، دوپہر، شام تینوں ٹائم جو ہے نا یہ مریض کو پلانا ہے، تینوں ٹائم یہ پینا ہے، صحیح ہے نا؟ یہ روزانہ کی بنیاد پر عمل کرنا ہے۔ روزانہ ہی آپ سورہ مریم پڑھیں، پانی پر دم کریں، اول اور آخر 11 بار درود ابراہیمی کے ساتھ، پھر مریض صبح، دوپہر، شام تینوں ٹائم یہ پانی پئیں، 40 دن آپ یہ عمل کر لیں، اللہ پاک کی رحمت سے کینسر کے مریض بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو بھی یہ وظیفہ پڑھے اس کے قواعد و مخارج و تلفظ درست ہوں، یہ وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا، اور کینسر کا الحمدللہ عز و جل مکمل ایک پراپر ایک روحانی علاج کے اسٹال پر بھی کیا جاتا ہے۔ کئی مریض الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے شفا یاب ہو چکے ہیں، اور آپ بھی جو کینسر کے مریض ہیں یا ان کے جو نمائندے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں، اگر آپ کی بھی نظر میں کوئی ایسا ہے نا کہ اس مرض میں مبتلا، آپ اس کو خیر خواہی کی نیت سے مشورہ دیں۔ خیر الناس من ینفع الناس، اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے اس کو مشورہ دیں کہ لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ تو الحمدللہ مکمل روحانی علاج کیا جاتا ہے، اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا، ہماری کوشش سے، ہماری کسی کو مشورہ دینے سے کوئی مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، کسی کا مرض دور ہو جاتا ہے، اس بیماری سے نکل آتا ہے، تو کتنی دعائیں ملیں گی، کتنی بڑی یہ خیر خواہی ہے، اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب استخاروں کے جوابات کا۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے کالز کی تھیں، میسیجز کیے تھے، سب کے استخاروں کے جوابات شامل کریں۔ سرور بھائی جی ارشاد۔ ہمارے کالر تھے محمد ابو بکر صدیق، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بتایا تھا کہ رات جب سوتے ہیں تو کھانسی ہوتی ہے اور کمزور بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے۔ آپ کھانسی کے لیے ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں، روزانہ لا الہ الا اللہ 66 ٹائم 66 مرتبہ پڑھ کر یہ اپنے اوپر دم کر لیں، اور بہتر یہ ہے کہ سونے سے قبل تھوڑے سے پانی پہ بھی دم کر کے اس پانی کو پی کر سوئیں، انشاءاللہ الکریم کھانسی کا مرض بھی یہ بہتر ہو جائے گا۔ اور فرما رہے تھے کہ ان کے یہ بہت زیادہ کمزور ہیں، کمزوری دور کرنے کے لیے ایک وظیفہ نوٹ فرما لیں، جب بھی کچھ کھانا وغیرہ کھائیں تو ایک مرتبہ سورۃ البینہ، یہ 30ویں پارے میں ہے، پڑھ کر کھانے پہ دم کر لیں، اور اس کے بعد اس کھانے کو کھائیں، اللہ نے چاہا تو جسمانی کمزوری یہ دور ہو جائے گی۔ ہمارے دوسرے کالر تھے آصف، یہ فرما رہے تھے کہ ان کے پیسے قرض دیا تھا کسی کو، اب وہ مل نہیں رہا، بیچارے کافی آزمائش میں ہیں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائیں۔ آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ کسی بھی وقت 111 مرتبہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اس پریشانی کے حل کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو جو قرض وغیرہ آپ کے پھنسے ہوئے ہیں وہ قرض کی ادائیگی کے اسباب
बन जाएंगे। अच्छा, ये मामला बड़ा रहता है लोगों के साथ, बड़े मैसेजेस भी आती हैं, लोग ये पूछ रहे होते हैं बिल्कुल मार्केटों में काम काज करने वाले जो होते हैं, भाई हमने कहीं पर पैसे लगाए थे, कहीं पर पैसे इन्वेस्ट किए थे, किसी को पैसे उधार दिए थे, कर्जा दिया था, अब वो बंदा ही गायब हो गया। अब ये जो वजीफ़ा आपने बताया, ये बंदे के मिल जाने का वजीफ़ा बताया है कि उस बंदे का पता चल जाए, या पैसों के मिल जाने का वजीफ़ा? ये वजीफा ऐसा है ना कि आप इस वजीफे को पढ़कर, अल्लाह ना करे अगर किसी भी परेशानी में, किसी भी आजमाइश में आप मुब्तला हो गए, तो 111 मरतबा या हय्यू या क़य्यूम पढ़कर दुआ करें। अगर कर्ज आपने दिया था, पैसे नहीं मिल रहे, पैसे भी अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि मिल जाएंगे। कर्ज लेकर बंदा गायब हो गया, तो अल्लाह ने चाहा तो उसके भी कोई पता चल जाएगा। अच्छा, ऐसा भी होता है बाद औक़ात, कहीं जैसे जॉब कर रहे हैं, कहीं पर मुलाज़मत कर रहे हैं, अब सैलरी नहीं मिली किसी को, तो उसके लिए भी वजीफ़ा पढ़ा जा सकता है? बिल्कुल, उसके लिए भी इस वजीफे को भी पढ़ सकते हैं। सही, यानी कहीं पर भी आपके पैसे फंसे हुए हैं, कोई आपका हक नहीं दे पा रहा, कोई ऐसा भी होता है ना कि पैसों के अलावा किसी की ज़मीन पर, किसी की जायदाद पर, किसी की प्रॉपर्टी पर, किसी के माल पर कब्जा कर लिया, भाई हक दबाकर बैठ गए, नहीं मिल रहा, तो उसके लिए भी ये वजीफा बिल्कुल, अपने हक के हुसूल के लिए इस वजीफे को पढ़कर अल्लाह के बारगाह में दुआ करें, इंशाअल्लाह करीम अल्लाह ने चाहा तो करम होगा। बहुत माशाल्लाह आपने बता दिया, बहुत सारे लोगों के मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह से हल हो जाएंगे। नाज़रीन, अल्लाह ना करे कहीं पर भी आपका कहीं कोई माल फंस जाए, कोई कहीं आपके पैसे फंस जाए, कोई रकम दबाकर बैठ जाए, कहीं से आपको आपका हक नहीं मिल पा रहा हो, 111 मरतबा पढ़ना शुरू कर दें, या हय्यू या क़य्यूम पढ़कर दुआए खैर करें अल्लाह पाक की बारगाह में। और जिससे आपने पैसे लेने हैं ना, जिससे आपने अपना माल लेना है, जिससे आपने अपना हक लेना है, उसके लिए भी दुआए खैर करें, अल्लाह पाक उसके लिए भी आसानियाँ फरमाएं। अपने मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ करेंगे तो सबसे अपने हक में भी दुआ कबूल हो जाएगी इंशाअल्लाह, है ना। अल्लाह पाक करम फरमाने वाला है। अच्छी नीयत के साथ ये वजीफ़ा कीजिएगा, इंशाअल्लाह करीम फ़ायदा हासिल। जी, हमारे एक और कॉलर थे सखावत, ये फरमा रहे थे कि इनके भाई ज़हनी मर्ज में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक शिफाए कामला अता फरमाए। वजीफ़ा नोट फरमा लीजिए, आपने पढ़कर पानी पे दम करके अपने भाई को पिलाना है। वजीफ़ा क्या है? सबसे पहले 60 मरतबा 60 टाइम्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इसके बाद एक मरतबा सूरतुल फातिहा, एक मरतबा पढ़ेंगे आयतुल कुर्सी, फिर एक बार सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर पानी पे दम करके अपने भाई को पिलाएं। एक बार का दम किया हुआ पानी कई दिनों तक पिला सकते हैं, और बेहतर ये रहेगा कि रोज़ाना इस वजीफे को पढ़कर उसी पानी पे दम करते रहिए और अपने भाई को पिलाते रहिए। इंशाअल्लाह करीम अल्लाह ने चाहा तो जो ज़हनी मर्ज वगैरह है, जो दिमाग के अमराज हैं, अल्लाह की रहमत से ये दूर हो जाएंगे। इसके साथ हमारे थे शिराज रजा, ये फरमा रहे थे कि पेपर के दिनों में इनकी तबीयत खराब हो जाती है। देखिए, इस्तिखारे में तो इस तरह के कोई मामलात नहीं है, कोई नजर बद के, कोई बंदिश के मामलात नहीं है। हो सकता है कि आप टेंशन की वजह से, इस वजह से आपकी तबीयत खराब हो जाती हो। बहरहाल आप वजीफा नोट फरमा लीजिए, पेपर के दिनों में या जब भी कोई टेंशन हो या इस तरह की घबराहट वाली कैफियत तारी हो रही हो, तो हर नमाज के बाद 100 टाइम अल्लाहु समद ये वजीफा पढ़िए। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह ने चाहा तो घबराहट भी दूर होगी और टेंशन भी दूर हो जाएगा। अच्छा, ये घबराहट भी होती है, टेंशन भी होती है, एक सबक याद ना होने, इम्तिहान की तैयारी ना होने की भी एक बीमारी होती है ना। बिल्कुल। अब मिसाल के भाई किसी की इम्तिहानात की तैयारी नहीं है, उस टेंशन की वजह से बीमार तो हो जाएगा वो तो फिर जाहिर सी बात है। सुबह जैसे भाई जाना है पढ़ने के लिए, है ना, सबक याद नहीं होता ना, बीमार पड़ जाते हैं, तो कभी पेट में दर्द हो जाता है। अल्लाह पाक खैर का मामला फरमाए। तो बहरहाल ये खुशतबाही हो रही थी, तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, सेहत का भी ख्याल रखें, दुआ भी करें, तैयारी मुकम्मल, सबक याद होता है ना, तैयारी मुकम्मल होती है, अल्हम्दुलिल्लाह बंदा मुतमईन भी रहता है ना, और तबीयत में एक इत्मीनान भी रहता है, ज़हनी तौर पर भी एक पुरसुकून वो रहता है, कल्बी तौर पर भी, दिली तौर पर भी वो पुरसुकून रहता है। तो मेहनत कर लें पहले से ही, ताकि इम्तिहानात के दिनों में अच्छी हमारी तैयारी हो, तो कोई टेंशन भी ना हो, कोई घबराहट, कोई डर, कोई खौफ भी ना हो, खुशी खुशी जाएँ, तैयारी करें, पेपर दें, कोशिश करें, है ना, वज़ाइफ भी पढ़ें, दुआएँ भी करें, इसकी भी अपनी तासीरें होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, मेहनत भी हो, दुआएँ भी हों, वज़ाइफ भी हों। अल्लाह पाक कामयाबी नसीब फरमाएगा। मज़ीद भी है इस्तिखारों की। जी, एक और थे हमारे कॉलर शमूना, फरमा रहे थे कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कि इस्तिखारे में बीमारी का इशारा है, आप वजीफ़ा नोट फरमा लें। रोज़ाना 111 मरतबा या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़कर पानी में दम करके खुद पी लिया करें, आप ना पढ़ सके तो कोई दूसरा या ज़ल जलाली वल इकराम 111 मरतबा पढ़कर ये पानी पे दम करके पिला दें। मरीज़ पर भी दम करें और दवाओं वगैरह पर भी
دم کر لیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا۔ ہمارے آخری کالر تھے شاہد بنت بشیرہ بیگم، یہ بھی آپ کافی بیمار ہیں، شوگر کا بھی مرض ہے، اللہ تبارک و تعالی شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام امراض کو دور فرمائے۔ آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، روزانہ 3 مرتبہ سورہ قدر اور 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ الکریم شوگر کا مرض ہو یہ بھی دور ہو جائے گا، اللہ نہ کرے بلڈ پریشر کا مرض ہو، اللہ کی رحمت سے یہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام غلام قادر ہے اور میں سادات قانونی کا رہائشی ہوں۔ تو میرا بیٹا بیمار تھا نا، اس کو بخار تھا بہت زیادہ، تو اللہ کا شکر ہے کہ ادھر میں فیضان مدینہ میں آیا ہوں، تو میرے بیٹے کو نا آرام ہے، تو میں شکر گزار ہوں سارے ادھر فیضان مدینہ کے جو انتظامیہ ان کا بھی، اور لیاس قادری صاحب کا بھی شکر گزار ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ابھی کچھ دیر قبل جو بات چل رہی تھی نا بخار کی تعویذات کی، یہ انہی تعویذات کی برکتیں ہیں۔ بخار 12 گھنٹے میں الحمدللہ عز و جل اتر جائے، یہ روحانی علاج کی برکتیں ہیں، تعویذات اتاریہ کی برکتیں۔ اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے، اللہ پاک سب کی بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے۔ دنیا بھر میں آپ کی اپنی دعوت اسلامی دین کی خدمت کر رہی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کر رہی ہے۔ ناظرین، اللہ نہ کرے کبھی بھی کسی مسئلے میں پھنس جائیں، کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں، اب خود یا فیملی میں سے کوئی بھی کسی پریشانی میں آ جائیں تو کوشش بھی کریں، دعائیں بھی کریں اور اپنا روحانی علاج بھی کرواتے رہنا چاہیے الحمدللہ۔ اور دعوت اسلامی کے تحت شرعی تقاضوں کے مطابق الحمدللہ مکمل ایک روحانی علاج کیا جاتا ہے اور فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں۔ بالکل آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور آن لائن بھی اپنا روحانی علاج کروانا چاہیں تو بالکل آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، جس کے ذریعے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنے مسائل کا حل بھی پا سکتے ہیں، کارڈ کا عمل آپ کروا سکتے ہیں۔ اور اس کی باقاعدہ ایک اپلیکیشن بھی ہے روحانی علاج استخارہ کے نام سے، آپ اس کو موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، بہت ساری سروسز آپ کو مل جائیں گی۔ گھر بیٹھے روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں، تعویذات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی سروس ہے۔ یہ نمبر بھی نوٹ کیجیے گا 0213717111، اس نمبر پر آپ 24 گھنٹے میں جب چاہیں رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں۔ اس نمبر پر اسلامی بھائی رابطہ کریں، اسلامی بہنیں رابطہ نہ فرمائیں۔ دعاؤں کے حوالے سے بھی میسیجز آئے تھے، کالز بھی آئی تھیں، آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہم سب پر کرم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے پیر و مرشد اور جو عاشقان رسول ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں، ہم سب کی اور آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، ہماری جان مال عزت آبرو بالخصوص یا اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما دے، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں اللہ پاک انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو مظلوم قید میں ہیں رہائی نصیب فرما دے، جو مقدمات میں گھرے ہیں کامیابی نصیب فرما دے، جن کی جائیداد پر، جن کے پیسوں پر، جن کی پراپرٹی پر، جن کی زمینوں پر لوگوں نے قبضہ جما لیا ہے، جن کے حقوق لوگوں نے دبا لی ہیں، اللہ پاک ان کے حق انہیں واپس دلا دے، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا بتایا، پریشانیوں کا بتایا، کئی مسلمان جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، اللہ پاک کینسر کے مریضوں کو بھی شفا عطا فرما دے اور سب کی بیماریاں پریشانیاں تکلیفیں دکھ در سب دور فرما دے۔ یا اللہ پاک ہماری تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
روحانی علاج، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے،